بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی جماعت نہم اسلامیات لازمی کی نیو بک میں سے باب صوم کے ایک اہم ٹاپک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت کے مختصر سوالات کے جوابات بیان کریں گے۔ سوال ہے، اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت گزاری کا کیا عالم تھا؟ تو اس کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی بے حد عبادت فرماتے تھے۔ عبادت میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے؟ ایک مثال دیں۔ تو اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ ہر وقت عبادت میں مشغول و مصروف رہتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا بڑا شوق تھا۔ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی کثرت سے رکھتے تھے۔ نماز کی کثرت کی وجہ سے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حدیث کا حوالہ ہے جامع ترمذی، حدیث نمبر 412۔ اگلا سوال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کا کیا معمول بیان فرمایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کے بارے میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں سو جاتے تھے، پھر اٹھ کر قیام کرتے اور سحری کرتے اور سحری کے قریب وتر پڑھتے، پھر اپنے بستر پر تشریف لاتے، پھر جب اذان فجر سنتے تو تیزی سے اٹھ پڑتے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1146۔ اگلا سوال ہے، عبادات میں اعتدال اور میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، عبادات میں اعتدال اور میانہ روی سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے، اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے اور ساتھ ساتھ اپنی صحت اور ضرورتوں کا بھی خیال رکھے۔ اگلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں میانہ روی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو کیا نصیحت کی؟ تو اس کا جواب ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور دن میں روزے رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، یہ صحیح ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، عبادت بھی کرو اور آرام بھی، اور روزے بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تم سے ملاقات کرنے کے لیے آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6134۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس ٹاپک کے تفصیلی سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ تفصیلی سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت اور خشوع و خضوع پر روشنی ڈالے۔ تو اس کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت اور خشوع و خضوع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت بہت ہی اعلیٰ درجے کا تھا۔ عبادت نہایت خشوع و خضوع سے کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی بے حد عبادت فرماتے تھے۔ عبادت میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسی غار میں عبادت کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے، نمازوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت کا بڑا شوق تھا۔ دوسروں سے بھی قرآن مجید کی تلاوت بڑے شوق سے سنتے تھے۔ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے
روزے بھی رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں، مسجد میں، خلوت میں، سفر میں، حضر میں، امن میں اور جنگ میں، غرض ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ ذوق عبادت اور قیام اللیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جامع الترمذی حدیث نمبر 412۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کے بارے میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں سو جاتے تھے، پھر اٹھ کر قیام کرتے اور سحری کرتے اور سحری کے قریب وتر پڑھتے، پھر اپنے بستر پر تشریف لاتے، پھر جب اذان فجر سنتے تو تیزی سے اٹھ پڑتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1146۔ نماز سے محبت۔ نماز تمام عبادات میں افضل و اشرف عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے اس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشی، مسرت اور ذوق نماز میں حاصل ہوتا تھا وہ کسی اور عبادت میں حاصل نہ ہوتا تھا۔ رمضان المبارک میں عبادت کا خصوصی اہتمام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے خود بھی کمر بستہ ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ خلاصہ کلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے سرزمین عرب میں روحانی انقلاب برپا کر دیا۔ وہ خطہ زمین جہاں بتوں کی پرستش ہوا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی یاد تک دلوں سے مٹ گئی تھی، ان کے خیالات کا رخ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت اور خشوع و خضوع سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منور کریں اور اپنے راتوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلا تفصیلی سوال ہے، دین اسلام نے عبادات میں میانہ روی اور اعتدال کے بارے میں کیا احکامات دیے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے میانہ روی اور اعتدال۔ دین اسلام عبادات میں میانہ روی اور اعتدال کا حکم دیتا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ عبادات میں اتنی مشغولیت ہو جائے کہ حقوق العباد بھی فراموش کر دیے جائے۔ عبادات میں میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے، اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے اور ساتھ ساتھ اپنی صحت اور ضرورتوں کا بھی خیال رکھے۔ انسان اپنی زندگی کا جو لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزارتا ہے تو وہ لمحہ بھی عبادت شمار ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو عبادات میں میانہ روی اور اعتدال اپنانے کا حکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں میانہ روی اور اعتدال اپنانے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور دن میں روزے رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یہ صحیح ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، عبادت بھی کرو اور آرام بھی، اور روزے بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تم سے ملاقات کرنے کے لیے آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6134۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس ٹاپک کے اسلو بیسڈ سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے کہاں جا کر عبادت کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کیوں کیا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خاموشی اور یکسوئی کی وجہ سے عبادت کیا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ اگلا سوال ہے پہلی وحی لے کر کون آیا؟ تو اس کا جواب ہے
اللہ کا معزز فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اگلا سوال ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت سے خاص شغف تھا۔ اگلا سوال ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھتے تھے۔ اگلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت عبادت کی وجہ سے کیا ہوتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کثرت عبادت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ اگلا سوال ہے اشرف و افضل عبادت کون سی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نماز تمام عبادات میں اشرف و افضل عبادت ہے۔ اگلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عبادت کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نماز کو۔ اگلا سوال ہے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا حال ہوتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں خود بھی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ اگلا سوال ہے دین اسلام میں عبادت میں میانہ روی کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہے عبادت میں میانہ روی یہ ہے کہ عبادت بھی کی جائے اور آرام بھی کیا جائے اور بیوی بچوں کے لیے بھی وقت نکالا جائے، حقوق العباد بھی ادا کیے جائیں۔ اگلا سوال ہے عبادت میں اعتدال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو وصیت کی؟ تو اس کا جواب ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو۔ اگلا سوال ہے کیا ہمارے جسم کا بھی ہم پر حق ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، ہمارے جسم کا بھی ہم پر حق ہے۔ اگلا سوال ہے کیا ہماری آنکھوں کا بھی ہم پر حق ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، ہماری آنکھوں کا بھی ہم پر حق ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک اس ٹاپک کے مختصر، تفصیلی اور اسلو بیسڈ سوالات کے جوابات بیان ہو چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔